اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین۔ نصر سے بھی اس آیت مبارکہ کا معنی بیان فرما دیجیے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا اور یاد کیجئے وَإِذْ يَرْفَعُ اور یاد کیجئے جب اٹھایا یا اٹھائے ابراہیم القواعد ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں من البیت کعبۃ اللہ کی و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام نے، یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کے کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھائیں۔ ربنا تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب، یہ تیسری دعا آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ ربنا اے ہمارے رب، تقبل منا ہم سے قبول فرما، ہم سے یہ قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم بے شک تو ہی سب سے زیادہ، ویسے سمیع کا معنی سننے والا، لیکن جب دعا کے مقام میں سمیع کا لفظ آئے تو پھر معنی ہے قبول کرنے والا، ٹھیک ہے۔ انکا بے شک انت السمیع تو ہی قبول کرنے والا ہے، العلیم اور تو ہی جاننے والا ہے۔ اور پھر ربنا اے ہمارے رب، یہ چوتھی دعا، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور ہمیں بنا مسلمین تیری اطاعت کرنے والے۔ اب یہاں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو نبوت کے مقام پہ فائز ہو چکے تھے اور رسالت اور اولو العزمی کے مقام پہ فائز ہو چکے تھے، تو ان کے لیے اب یہ تو دعا نہیں کہ یا اللہ ہمیں اب مسلمان بنا، ہمیں تیری اطاعت کرنے والا بنا دے۔ سوال یہ ہے کہ وہ اطاعت کرنے والے بھی تو تھے، تو یہ دعا یہاں پہ کیوں کی جا رہی؟ کیا انہیں اطاعت حاصل نہیں تھی؟ اور یہ جواب ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اطاعت کرنے والے تھے، مگر یہ تو ایسے ہی ہے نا، جیسے ایک آدمی کسی سے محبت کرتا ہے نا تو وہ جتنا اس کے لیے کر لیتا وہ کہتا نہیں ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کو ظاہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب کعبۃ اللہ وہ بنا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ بنیادیں اٹھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ نار نمرود سے بھی وہ نکل چکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کو، یہ آزمائش کی اپنی اولاد کو صحرا میں چھوڑ کے آپ لوٹ جائیے فلسطین، یہ بھی وہ کر چکے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جب ان سے کہا گیا کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دو تو انہوں نے وہ بھی چلا دی، اور یہ آزمائش سے بھی وہ ہو چکی اور اس سے بھی وہ گزر چکے، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں الہ العالمین مجھے اپنی اطاعت کرنے والا بنے۔ یہ ان کا کیا ہے؟ اخلاص ہے، یہ ان کا اخلاص ہے۔ تو ہمیں اس جگہ سے ان کا اخلاص ظاہر، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور جیسے ایک بہت محبت کرنے والا جتنا کر لے وہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو یہ ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یوں سمجھیے کہ وفاداری، ان کی عاجزی ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھا جائے تو اس سے ان کا ظرف بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی کہیں مالک مجھے اطاعت کرنے والا بنا دے، کیا عظیم پرسنالٹی، کیا عظیم ہستی ہو۔ تو یہاں سے سمجھ میں آنا چاہیے کہ بڑے ظرف کی علامت یہی ہے کہ جتنا بھی کام کر لیا جائے آدمی یہی سمجھے کہ میں نے تو ابھی کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں سے، امتن، ایک ہماری اولاد کو ایک ایسی امت بنا دے، مسلمتن تیرے آگے جھکنے والی، تیری اطاعت کرنے والی، مسلمتن لک تیری اطاعت کرنے والی، تیرے آگے جھکنے والی، وَأَرِنَا، اور ویسے تو ہمیں دکھا، لیکن یہ کہ ہمیں واضح کر دے، ہمیں بتا دے، کیا؟ مناسکنا، ہماری عبادت کے قاعدے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ کو قبول فرما، اِنَّکَ بے شک انت تو ہی، التواب ہے، التواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، یہ اس کا ترجمہ۔
ویسے سر اس میں ہمارے لیے کیا کیا پیغامات ہیں، ان کی وضاحت فرما دیجیے۔ ایک تو میں اس کے ترجمے میں ہی عرض کر چکا۔ جی پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی کیسا کریم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے بہت کچھ کیا، اور پھر اس نے بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام نہیں مٹنے دیا، جی ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ کعبۃ اللہ کی دیوار بھی بنا رہے ہیں تو اس کو بھی فرماتا ہے یاد کرو جب ابراہیم نے کعبہ کی دیوار اٹھائی، کعبہ کی بنیاد بنائی۔ اب عام طور پہ مطلب یہ ایک بات ہے، تذکرہ کافی تھا جو پہلے ہو چکا کہ کعبۃ اللہ کو انہوں نے بنایا، لیکن وہ بات اور پھر ہمیں سکھانے کے لیے کہ مجھ سے ایسے مانگو جیسے ابراہیم نے مانگا ہے مجھ سے، ٹھیک ہے، کہ جب انہوں نے کعبۃ اللہ کی دیوار اٹھائی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کا کام کر رہے تھے تو انہوں نے اس وقت دعا مانگی، ربنا، ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے۔ اور اس دعا میں اپنی جگہ ایک پیغام ہے ہمارے لیے کہ جب بھی نیک کام کرو یہ مت سمجھ لینا کہ وہ قبول بھی ہو گیا، تمہارا اخلاص لازمی ہے اس کے لیے، تمہارا اس کام کے لیے رب کے ساتھ یقین اور وفاداری لازمی، اور جب یہ ہو جائے گا تو دیکھا جائے تو یہی ساری کوالٹیز تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی حاصل نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے یہ سب ہونے کے باوجود بھی رب کے سامنے عاجزی چاہیے، اگر تم اس مقام پہ آ بھی جاؤ تو اس کے باوجود بھی رب کے سامنے عاجزی چاہیے، کیونکہ آپ اپنے اخلاص کے ذریعے چلیے باقی تو ساری چیزوں کو کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بے نیازی کے سامنے تو نہ آپ کا اخلاص کچھ اور نہ آپ کا یقین کچھ، اس کی بے نیازی کو اگر کوئی چیز آپ کی طرف مائل کر سکتی تو وہ آپ کی عاجزی ہے۔ تو اس لیے جب بھی نیک کام کیا جائے تو اس کے سامنے عاجزی کی جائے، تو جب اس کے سامنے عاجزی کی جاتی تو وہ پھر اپنی بے نیازی کے باوجود رحمت کے ساتھ اور انسان کی اوقات سے بھی بڑھ کے اسے قدردانی دینے کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ اس مقام سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اس مقام کی آپ دیکھیں نا، ہر جگہ اور ہر گفتگو کی اپنی ایک چال ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک چلت ہوتی ہے نا، وہ آپ کو بتاتی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اور یہی دیکھنے کے لیے تو ہمیں قرآن دیا گیا۔ اگر کچھ ایسا کہنا نہیں جناب ہم نے تو کسی سے نہیں سنا کہ ایسی تفسیر بیان کی گئی ہو، اگر آپ نے نہیں سنا تو یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، قرآن کا مضمون یہی بات بیان کر رہا ہے، ورنہ آپ بتائیں یہاں پہ ان باتوں کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ٹھیک ہے، ان باتوں کو یہاں پہ بیان کرنے کا مقصد کیا؟ بس سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ یہ کرتا نا کہ اللہ تعالیٰ شریعت کے قانون بتا دیتا اور کہتا کہ اس کی اتباع کرو اور جنت میں چلے جاؤ، لیکن انبیاء کی زندگیوں میں سے وہ ان کی سیرتوں کے کچھ نہ کچھ حصے بیان فرمانا، اور ان حصوں کے ذریعے ہمیں سمجھا رہا کہ دیکھو جیسا انہوں نے کیا تم نے ویسا کرنا۔ تو اب ہم نے غور یہی تو کرنا ہے نا کہ انبیاء نے جو کچھ کیا وہ انہوں نے کیوں کیا۔ یہاں جیسے ابراہیم علیہ السلام ساری قربانیاں بھی دے چکے اور کعبۃ اللہ کی بنیاد بھی رکھ رہے ہیں، پھر بھی اطاعت میں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور اخلاص اور یقین اور اللہ تعالیٰ پہ توکل، تقوی، طہارت، ان تمام تر چیزوں کے حضور سید المرسلین علیہ السلام کے بعد، جیسے وہ نا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یہ قول سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، اور کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے ہم یا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہم یہ کہیں کہ بعد از نبی الانبیاء، ٹھیک ہے، بزرگ توئی قصہ مختصر، ٹھیک ہے نا، کہ ابراہیم علیہ السلام سید المرسلین علیہ السلام کے بعد بزرگ ترین ہستی ہیں سالم کی، تو وہ اپنے اس تمام تر اخلاص کے باوجود رب کی بارگاہ میں پھر بھی عاجزی کرتے ہیں، الہ العالمین تو قبول فرما لے، اے میرے مالک تو قبول کر لے۔ یہ ظرف کی انتہا ہے۔ اب کچھ لوگ اس کی تشریح یوں بھی کر سکتے ہیں کہ دیکھیے جی ان کا کوئی بس نہیں چلتا تھا، یہ بات نہیں، بس نہیں چلتا تھا کی بات نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ایک آدمی پہ اپنی رضا ظاہر کر چکا، اس سے بڑا بس اور کیا ہے؟ ایک آدمی ایسا با کمال ہو کہ اپنے رب کی رضا کو منعطف کر لے اپنی طرف، یہ کمال نہیں ہے تو اور کیا ہے ایک آدمی؟ اور کمال بھی تھوڑا بہت نہیں، حضور سید المرسلین سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بعد پورے عالم میں سب سے بزرگ ترین ہستی کے مقام تک پہنچ جائے، یہ کمال نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جس ہستی کے لیے نمرود کی آگ ٹھنڈی کی جا رہی، جس ہستی کی اولادوں کا یہ حال ہے کہ ان کی ایڑیوں کے رگڑنے کے، ان کی ایڑیاں جس جگہ پہ مس ہو جاتی ہیں اس جگہ سے اللہ تعالیٰ کنویں جاری کر دیتا ہے اور قیامت تک جاری رہنے والے پانی جاری کر دیتا ہے۔
جس آدمی کی برکت سے بی بی ہاجرہ کو یہ نسبت حاصل ہے کہ ان کے مبارک قدم جس پہاڑ پہ لگ گئے رب ذوالجلال نے اسے اپنا شاعر بنا لی. جس آدمی کی برکت کی آپ حالت دیکھیں کہ اس کے لیے چھریوں کی دھاریں موڑ دی جاتی، آپ کہیں کہ وہ آدمی کچھ بھی نہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ کو کسی جو ہے نا ماہر نفسیات کے پاس جا کے ملنا چاہیے، اس سے علاج کرانا چاہیے آپ کو. اتنے قوانین قدرت ایک آدمی کے لیے تبدیل کیے جا رہے ہیں، وہ کیسی بلند ہستی ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنی قوانین فطرت کو تبدیل کر رہا ہے جس کے لیے، تو کیسی بابرکت ہستی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص ہے، یہ ان کا ظرف ہے کہ وہ پھر بھی کہتے ہیں مالک تو قبول فرما لے. وجہ کیا ہے؟ دونوں طرف کا معاملہ برابر دیکھیے نا. رب ذوالجلال کی عظمت یہ کہ جتنا اسے جانتا جاتا آدمی اتنی اس کی ہیبت چھاتی جاتی، تو اتنا اس کے سامنے انسان جو صاحب علم ہے وہ جھکتا جاتا. تو یہ دعا، یہ عاجزی ابراہیم علیہ السلام کی کثرت علم اور کثرت معرفت کی دلیل ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کے نعوذ باللہ من ذالک، یہ ان کے بے وقت ہونے کی دلیل نہیں ہے. جیسے یوں تقریر کی جاتی ہے کہ جناب لوگ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیے اتنے قربانیاں دینے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کی بھی طاقت نہیں تھی کہ اس رب کے سامنے یہ کہیں کہ بس یہ کام میں نے کر دیا تو بس اس نے قبول کر لیا. نہیں، انہوں نے بھی کہا ربنا تقبل منا. یہ غلط طریقہ ہے تقریر. ربنا تقبل منا، اے الہ العالمین ہم سے قبول کر لے. اس کا یہ تو دلیل ہے اس بات کی کہ جتنا شدید وہ جانتے ہیں رب ذوالجلال کو، دنیا میں ان کے برابر اور کوئی نہیں جانتا. کہ اتنی قربانیاں دینے کے باوجود رب ذوالجلال کی ذات عالیہ کیا کا شدید ترین، کیونکہ ان کو علم تھا تو انہوں نے اتنی ہی زیادہ عاجزی کی. تو یہ تو ان کی عظمت کی دلیل تھی، اور ہے اور رہے گی صاحب ظرف آدمی کے لیے یہ ان کی عظمت کی دلیل. ربنا تقبل منا، اے الہ العالمین ہم سے قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی تو ہے کہ جو قبول فرماتا ہے. ٹھیک ہے، اور تو ہی تو ہے جو جاننے والا ہے. اور اس میں ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا کی الہ العالمین ہمیں اپنی اطاعت کرنے والا بنا. یہ ایک اور ان کے ظرف کی بلندی کی دلیل اور رب ذوالجلال کی معرفت کی شدت کی اور عظمت کی دلیل. ٹھیک ہے، الہ العالمین ہمیں وہ بنا کہ ہم تیرے سامنے تیری اطاعت کریں، اور ہماری اولاد کو بھی ایسا بنا کہ تیری اطاعت کریں. ٹھیک ہے، وہ جاننے کے بعد گستاخ نہیں ہوئے. اور یہ بہت بڑا درس ہے، یہاں پہ بہت بڑا درس ہے بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو لوگ تصوف کی 4 کتابیں پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ہے وہ اپنے ایسے اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، مطلب فرعون تو ان کا بچہ لگتا ہے. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو. ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جیسی ہستی رب ذوالجلال سے کہتے ربنا تقبل منا، میرے مالک تو قبول کر لے. ٹھیک ہے، رب کا ایک معنی مالک بھی ہے. اے میرے مالک تو قبول کر لے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی قبول کرنے والا، اور اے میرے مالک تو مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیری اطاعت کروں. ہم دونوں کو ایسا، ابراہیم علیہ السلام بھی اسماعیل علیہ السلام بھی تسنیہ کے سیکھے ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک، الہ العالمین ہم دونوں کو تو ایسا بنا دے کہ ہم تیری عبادت کرنے والے، اطاعت کرنے والے ہو. صرف عبادت نہیں، اطاعت ہر چیز میں ہے نا. عبادت کے مقابلے میں اطاعت زیادہ وسیع لفظ ہے. ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد کو بھی ایسا بنا دے کہ تیری اطاعت کرنے والی، تیرے آگے جھکنے والی ہو، تجھ پہ ایمان لانے والی ہو. ہماری اولاد بھی مسلم ہو، ہم بھی مسلم ہوں، ہماری اولاد بھی مسلم ہو. تو یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں. اتنے مقام پہ آنے کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام نے دعویٰ کوئی نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور وہ اب بھی دعا کر رہے ہیں، وہ اب بھی اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی کر رہے ہیں، اور اس عاجزی میں وہ پھر ختم نہیں ہوتے، وہ اپنی عاجزی جاری رکھتے ہیں. وارنا مناسکنا، اور ہمیں عبادت کے اور فرائض کے قواعد جو ہے وہ ارشاد فرما، ہمیں وہ دکھا یا واضح فرما. وتب علینا، ہماری توبہ کو قبول فرما لے. انک انت التواب الرحیم، اور تو ہی بے شک تو ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. تو یہ اس کی کچھ تشریح بھی ہے، اس میں جو کچھ پیغامات ہیں وہ بھی شاید ڈائریکٹلی یا ضمناً اس میں سے بہت ساری چیزیں اس میں آ گئی. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک کریم عجز و نیاز کو ہماری فطرت بنائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عجز و نیاز کو ہماری فطرت بنائے، اور ہمیں انبیاء کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی تعظیم کا جو پہلو ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور قرآن مجید کے ظاہر سے ہمارے ظاہر کو اور اس کے باطن سے ہمارے باطن کو اور اس کی حقیقتوں سے ہمارے حقائق منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔